السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حسان المصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل حسان المصطفیٰ۔ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آرٹیکل 15 اینڈ 16 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973۔ آرٹیکل 15 کا ٹاپک ہے نقل و حرکت وغیرہ کی آزادی، کہ فریڈم آف موومنٹ۔ اگر ہم اس کو انگلش میں بولیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فریڈم آف موومنٹ، یعنی کہ ہم کہیں بھی جا سکتے ہیں، کہیں بھی ہم نقل مکانی کر سکتے ہیں، کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ اس کو پڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر شہری کو پاکستان میں رہنے اور مفاد عامہ کے پیش نظر قانون کے ذریعے عائد کردہ کسی معقول پابندی کے تابع پاکستان میں داخل ہونے اور اس کے ہر حصے میں آزادانہ نقل و حرکت کرنے اور اس کے کسی حصے میں سکونت اختیار کرنے اور آباد ہونے کا حق ہوگا۔ یہاں پہ کچھ امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر شہری کو پاکستان میں رہنے کا حق ہے، لیکن کسی معقول پابندی اور قانون کے تابع۔ سمجھ آ گئی جی؟ میں آپ کو اس کو جو ہے نا مثال سے سمجھاتا ہوں۔ یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ نقل و حرکت کی آزادی ہے۔ آپ جو ہے نا پاکستان کے حصے میں کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ اس کو ہم اگر کمپیریزن کریں انٹرنیشنل لیول پہ، مثال کے طور پر کوئی شخص سعودی عرب جانا چاہتا ہے تو اس کو پہلے ڈیو پروسیس سے گزرنا پڑے گا، یعنی اس کو ویزا بنانا پڑے گا، اس کا ٹکٹ ہوگا، اس کا سارا کچھ ہوگا، پھر وہ جو ہے وہاں سے اپروول ملے گا گورنمنٹ کی طرف سے، سعودی گورنمنٹ کی طرف سے، ادھر سے پھر پاسپورٹ وغیرہ ہے، سارا کچھ ہے، اس کا ایک ڈیو پروسیس ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر ایسا نہیں ہے۔ آپ اگر بھاولپور سے اسلام آباد جانا چاہتے ہیں، کراچی جانا چاہتے ہیں، لاہور جانا چاہتے ہیں، کہیں سے بھی کہیں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو بالکل آزادی ہے، لیکن اس کے اندر ایک ایکسیپشن ہے۔ وہ ایکسیپشن یہ ہے کہ قانون کے تابع اور معقول پابندیوں کے تابع۔ اور یہاں پر معقول پابندیاں کیا ہوں گی؟ یا مفاد عامہ کے جو ہے وہ اس کے مفاد عامہ کے بہتری میں جو بہتر ہوگا، کوئی حکومت اگر آپ کو روکنا چاہتی ہے تو روک سکتی ہے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ اگر آپ جانا چاہتے ہیں ناران کاغان، ٹھیک ہے جی، آپ پہنچتے ہیں، قریب ہوتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ تو لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ ہے، وہاں پہ لینڈ سلائڈنگ ہو بھی رہی ہے، تو جو ہے وہ گورنمنٹ کے ادارے آ جاتے ہیں، پولیس آ جاتی ہے، ٹریفک پولیس آ جاتی ہے، وہ جو ہے نا راستے روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آگے جانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، چلو بھاگو، پیچھے گھر جاؤ یا کہیں اور جاؤ جو جگہ سیف ہے۔ تو اب آپ اس بنا کے اوپر کیس نہیں کر سکتے، اور آپ جو ہے ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ تو ہمارا جو ہے وہ آپ آرٹیکل 15 کی جو ہے وہ وائلنس کر رہے ہیں، وائلیٹ کر رہے ہیں آرٹیکل 15 کو، جو ہمیں فریڈم آف موومنٹ دیتا ہے۔ تو وہ آگے سے آپ کو بتایا گا کہ فریڈم آف موومنٹ کے اندر جو ہے وہ ایک ایکسیپشن بھی ہے۔ وہ ایکسیپشن یہ ہے کہ مفاد عامہ کے مفاد عامہ کے تابع، مفاد عامہ کے اندر یہ تابع نہیں ہے کہ آپ ادھر جائیں یا لینڈ سلائڈنگ آپ کے اوپر جو ہے وہ تودے گر جائیں آپ کی گاڑی کے اوپر، اور آپ جو ہے وہ دنیا فانی سے جو ہے وہ کوچ کر جائیں۔ اس لیے جو ہے یہ ایگزامپل ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی اور ایگزامپل دیکھ لیں، جو ہے آپ دیکھ لیں اپنا مری کے اندر لاسٹ ٹائم جو ہے وہ برف باری ہو رہی تھی، تو جو ہے وہ لوگ وہیں پہ پھنس گئے تھے، گاڑیوں کے اوپر جو ہے وہ برف جم گئی، تو پھر جو ہے وہ انہوں نے مووی نہیں کرنے دیا، نہ آگے پیچھے، نہ کچھ، نہ کان، سارا ادھر جو ہے روک دیا۔ اب یہ کس لیے تھا؟ یہ بھی مفاد عامہ کے لیے تھا۔ انہوں نے جو ہے وہ فریڈم آف موومنٹ کو وائلیٹ نہیں کیا، آرٹیکل 15 کو وائلیٹ نہیں کیا، بلکہ مفاد عامہ کے تابع جو ہے وہ ہر حصے کے اندر آزادانہ نقل و حرکت کے آپ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے اندر ایک اور بات ہے کہ آپ جو ہے وہ کہیں بھی نقل مکانی کر سکتے ہیں، کہیں بھی سکونت، یعنی کہ آپ مسافر ہیں تو آپ کسی ہوٹل میں، کسی کے گھر میں جو ہے وہ سکونت اختیار کر سکتے ہیں، لیکن مفاد عامہ کے تابع اور قانون کی معقول پابندیوں کے تابع۔ ٹھیک ہے جی؟ کوئی ملکی آپ جو ہے اس کو کرتے کرتے آپ کسی جو ہے وہ ملکی لاء کو جو ہے وائلیٹ نہ کریں، تو آپ کو جو ہے وہ فریڈم آف موومنٹ ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ ایک اور بات یہاں پہ یہ ہے کہ آپ جو ہے کہیں پہ بھی نقل مکانی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ نقل مکانی نہیں کرنے دی جاتی، جہاں پہ مثال کے طور پر خطرہ ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر بارڈر کے قریب جو ہے، زیادہ بارڈر کے قریب، وہاں پہ لوگوں کو نہیں بیٹھنے دیا جاتا، وہاں پہ لوگوں کو گھر بنانے نہیں دیے جاتے۔
اب وہ لوگ یہ کہیں کہ ہم اپنے ملک کے پاس ہے تو ہم جو ہے وہ ہماری فریڈم آف موومنٹ ہے، نہیں وہ آپ کو 2 چپیٹے میں لگائیں گے اور بتائیں گے کہ بیٹا یہ مفاد عامہ کی تابع نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تھا آرٹیکل 15، اس کو ہم نے ایزی وے میں ڈسکس کر لیا۔ Now we are moving toward the Article 16. The topic of Article 16 is اجتماع کی آزادی. In English we can say it freedom of assembly. اجتماع کی آزادی یا freedom of assembly. ہمیں جو ہے نا اجتماع کی بالکل آزادی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پڑھتے ہیں جی، وہ کہتا ہے کہ امن عامہ کے مفاد میں قانون کے ذریعے عائد کردہ پابندیوں کے تابع ہر شہری کو پرامن طور پر اور اسلحہ کے بغیر جمع ہونے کا حق ہوگا۔ یہاں پہ جو ہے نا کچھ ایکسیپشن لگائے گئے ہیں کہ آپ کو اجتماع کی آزادی ہے، فریڈم آف اسمبلی ہے، بٹ وتھ سم ایکسیپشنز۔ اب وہ ایکسیپشنز کیا ہیں کہ امن عامہ کے مفاد میں قانون کے ذریعے عائد کردہ پابندیوں کے تابع، یعنی کہ اگر آپ کہیں پہ اکٹھے ہوں گے، آپ کوئی احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا ہوگا، امن عامہ کو برقرار کرنا ہوگا، اور جو ہے قانون نے جو ہے پابندیاں کچھ لگائی ہیں، کچھ ایکسیپشنز لگائی ہیں کہ آپ کیسے جو ہے احتجاج کر سکتے ہیں، کیسے جو ہے کہ اجتماع کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ یہ ہوتا ہے نا کہ مثال کے طور پر 5 لوگوں سے زیادہ کہیں اکٹھے ہو گئے ہیں تو وہاں پہ جو ہے ان کا ایک الگ جو ہے نا وہ ان کے ملکی قانون موجود ہے کہ وہ کیسے بیہیو کریں گے، کیسے سارا کچھ کریں گے، کیسے رول کو وائلیٹ نہیں کریں گے، یہ اس طرح ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک یہ بات ہے، پھر ایک اور بات ہے کہ ہر شہری جو ہے وہ پرامن ہوگا، ٹھیک ہے جی، پرامن طور پر جو ہے وہ اجتماع میں جانے کا حق رکھتا ہے۔ ایک اور بات وہ یہ ہے کہ کسی کے پاس اسلحہ نہیں ہوگا، جو بھی اجتماع میں شامل ہوگا اسلحہ کے بغیر ہوگا، اگر اسلحہ کے ساتھ ہوگا تو وہ آرٹیکل 16 کو جو ہے وہ وائلیٹ کرے گا۔ جب آرٹیکل 16 کو وائلیٹ کرے گا تو اس کے اوپر کیس ہو سکتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ عدالت میں گھسیٹا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر جو مثال کے طور پر اس نے کہا ہے کہ اجتماع کی آزادی، اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ یار کہیں پہ آپ اکٹھے ہو رہے ہیں، کوئی احتجاج کر رہے ہیں، تو آپ جو ہے وہ کوئی ریاستی ادارے یا کوئی مثال کے طور پر کوئی جو ادارے ہیں، کوئی جیسے کہ پولیس کا تھانہ ہو گیا، جیسے کہ اسکولز ہو گئے، مطلب کہ رینجر کے ادارے ہو گئے، آرمی کے ادارے ہو گئے، کچھ بھی ہیں، ان کو جو ہے آپ جو ہے ان کو توڑ پھوڑ نہیں سکتے۔ اب یہ ہے، ٹھیک ہے جی، احتجاج کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ کچھ جو ہے وہ محرم کے اندر یا ربیع الاول کے اندر کچھ علماء کو اوپر پابندی لگا دی جاتی ہے کہ آپ نے فلاں شہر میں نہیں جانا، آپ کی تقریر کے اوپر پابندی ہے، آپ نے فلاں شہر پہ نہیں جانا۔ مجھے ایک یاد ہے، وہ ایک میں کلپ سن رہا تھا علامہ خادم رضوی مرحوم صاحب کا، تو وہ انہوں نے کہا کہ جناب میں اقبال کی برسی تھی تو انہوں نے جو ہے وہ پابندی لگا دی، انہوں نے کہا کہ جی آپ تقریر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جی۔ وہ پھر میرے اوپر پابندی تھی کہ آپ تقریر نہیں کر سکتے، تو پھر میں نے ان سے کہا میں تقریر نہیں کرتا، میں نے تو اقبال کا وہ قبر پہ آیا ہوں تو میں اقبال کے شعر پڑھوں گا، تو انہوں نے کہا جی شعر پڑھو۔ پھر جناب انہوں نے جو ہے وہ اپنا کام تو اسی میں کر لیا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی ایک فرقہ وارانہ فساد پھیل سکتا ہے، کوئی ایک جو ہے وہ ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے ان کی تقریر سے، ان کی بھڑکاؤ تقریروں سے، تو پھر اس طرح جو ہے وہ ان چیزوں پر جو ہے پابندی لگائی جاتی ہے۔ یہ تھیں جی آرٹیکل 15 اور آرٹیکل 16۔ آرٹیکل 15 جو ہے وہ کہتا ہے فریڈم آف موومنٹ ہے، آپ کہیں بھی آ جا سکتے ہیں، کہیں پہ نقل مکانی کر سکتے ہیں، مگر قانون کے تابع، مفاد عامہ اور کے قانون کے تابع، اور امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے جو قانون اور ایکسیپشن لگائے جاتے ہیں ان کے تابع۔ اور آرٹیکل 16(1) کہتا ہے کہ فریڈم آف اسمبلی، آپ اجتماع کہیں بھی کر سکتے ہیں، لیکن مفاد عامہ کے قانون کے تابع آپ جو ہے وہ کسی ریاستی ادارے پر دھاوا نہیں بول سکتے، آپ جو ہے کسی بھی ریاستی ادارے کو کے ساتھ توڑ پھوڑ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جی۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ 9 مئی کے اندر کسی ریاستی ادارے کی توڑ پھوڑ ہوئی اور کا انجام دیکھ لیں آپ، اور کافی عرصے تک یہ چلتا رہے گا۔ چلیں جی، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور امید ہے کہ آپ جو ہے اس کو انجوائے کیا ہوگا اور اس سے کافی کچھ حاصل کیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو جناب لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ جو ہے وہ مزید نوٹیفیکیشنز نیو ویڈیوز کے حاصل کر سکیں۔ اللہ حافظ۔